اب کشمیری باہر جا رہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کشمیر کے حوالے سے اگر بات کریں، کشمیر کے انمپلائمنٹ کے حوالے سے اگر بات کریں، دیگر ہمارے یہاں کے جو لوگ جو جابس کے لیے جاتے ہیں ڈفرینٹ اسٹیٹس میں جاتے ہیں، چاہے وہ ہمارے فیری والے بھائی جان، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو جابس کے لیے بھی جاتے ہیں، آج بھی وہ ہراسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں وہاں پر۔ کرنٹ گورنمنٹ سینیریو کے حوالے سے اگر بات کریں، ان ٹاپکس پہ مزید بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سوشل ایکٹیوسٹ بلال وانی صاحب۔ سر، پہلے تو شکریہ آپ کا سمے دینے کے لیے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ کرنٹ سینیریو گورنمنٹ کا ہے جو ہے، ان کے جو وعدے ہیں، کیا کہیں نہ کہیں وہ جو ہے لوگ ان کو دیکھنے سے درگزر کر رہے ہیں، دیکھنے کو ملتے بھی نہیں ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ سبھی کا شکریہ، آپ نے اس موضوع پہ موضوع اس پہ مجھے مدعو کیا۔ اگر ہم دیکھیں گے ان چیزوں پہ جو آپ بات کرتے ہو بیسک، یہ ساری پریشانی سب آ کے رک جاتی ہے کشمیر پہ اور کشمیر کے نوجوان پہ، خاص طور پر اس نوجوان پہ جو بیچارہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے 4 دن جینا چاہتا ہے، جو کہیں باہر جانا چاہتا ہے، اپنا جو لائیولی ہے وہ کمانا چاہتا ہے، اپنی فیملی کو چلانا چاہتا ہے، یا اپنی کہیں پہچان بنانا چاہتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کا عالم یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہو کہ پچھلے کئی ماہ سے ہمارے کشمیری جتنے بھی سیلرس ہیں جو کسی بزنس کے ساتھ وابستہ ہے، باقی اسٹیٹس میں، اپنے ہی ملک کی اسٹیٹس میں، میں دوسری کسی ملک کی بات نہیں کروں گا، ملک ہندوستان کی بات کروں گا، جو میں فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارا دیش ہے، ہمارا ملک ہے، اور اپنے ہی ملک میں، اپنی ہی اسٹیٹس میں، اپنی ملک کی اپنی ہی اسٹیٹس میں ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کو ڈرایا جاتا ہے، ان کو دھمکایا جاتا ہے، ان کو الیگلی طور پہ ویڈیو وہاں پہ بنایا جاتا ہے اور پھر وہ پوسٹ کیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہو کہ کس طریقے سے اور کون کون سی چیزیں ان سے کہنے کو وہاں پہ بولی جا رہی ہے۔ آپ وہ چیز کہیے، آپ یہ نعرہ لگا دیجئے، آپ جے شری رام کہیے، آپ کو باقی چیزیں تسلیم کرنی پڑے گی۔ تو یہ کھلم کھلا ایک انڈین کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہے۔ جہاں تک ہم اپنے سنویدھان کو سمجھتے ہیں، جہاں تک ہم نے سنویدھان کو پڑھا ہے، جہاں تک ہم نے کانسٹیٹیوشن کو سمجھا ہے، جہاں تک ہم نے کانسٹیٹیوشن کو پڑھا ہے، اور جہاں تک ہم اس پہ اپنے انڈین جو ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، ایک ریٹن ڈاکیومنٹ ہے، اس کی بات کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری انڈین کانسٹیٹیوشن کی یہ خلاف ورزی ہے، ہمارے رائٹس کی خلاف ورزی ہے، ہمارے فریڈم آف ایکسپریشن کی خلاف ورزی ہے، ہمارے رائٹ ٹو ایکولٹی کی خلاف ورزی ہے، رائٹ ٹو فریڈم کی خلاف ورزی ہے، یہ آرٹیکل 14 to 18 کی خلاف ورزی ہے، آرٹیکل 19 to 22 اس کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں درشاتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کشمیری کو ہر جگہ ہراساں اور پریشان کیا جاتا ہے۔ سر، جیسے کہ میں نے کہا انمپلائمنٹ، یہاں پہ آپ خود وٹنس سے شکار گئے، یہاں پہ بہت لوگ ڈرگس کی ان کی انوالومنٹ ہے، کیوں ہے؟ انمپلائمنٹ ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، سب سے بڑا ناسور جو ہماری سوسائٹی میں ہے، میں مانتا ہوں کہ وہ ڈرگ ہے، وہ مانتا ہوں کہ یہ ایلیسٹ ڈرگ ٹریفکنگ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اور بھی کچھ وجوہات جو ہماری ان امپلائمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ گورنمنٹ کے وعدے ہمیں نوکریاں فراہم کرنی ہے، وہ وعدے کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ دوسرے، کہیں بھی ڈپارٹمنٹ میں اتنی ویکنسیاں پڑی ہوئی ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے آپ دیکھ رہے ہو کہ ایڈورٹائزنگ نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان، آپ اپنی بات کیجئے، آپ جیسے نوجوان، آپ جیسے یوتھ جو حال ہی میں یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں اور ڈگری ہاتھ میں لے کے آئے ہیں اور یہ خواب سجا کے آئے تھے کہ اب ہمیں کوئی روزگار ملے گا، کوئی امپلائمنٹ ملے گا اور جینے کے لیے کوئی بسیرا، کوئی ٹھکانہ چاہیے، اور اب دیکھیے آپ جیسے نوجوان
اب جیسے پڑھے لکھے نوجوان جن کے پاس ویلڈ ڈگری ہیں، ایسے لاکھوں نوجوان جو ہے اس آش میں ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے انڈسٹریل سیکٹر پہلے ہی کم ہے، کشمیر کی میں بات کروں گا، اور اس لحاظ سے ہم بالکل جو پیچھے ہیں، اس حساب سے ہم لیگ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ کشمیری لوگوں کی زیادہ نظر جو رہتی تھی وہ گورنمنٹ سیکٹر یا گورنمنٹ امپلائمنٹ رہتی ہے، گورنمنٹ نوکری پہ رہتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا یہ بھی کارن ہے کہ نیو ریکروٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، نئے پوسٹس کریٹ نہیں ہوتے ہیں، اسی لیے نئے جوانوں کو جو ہے موقع کہیں نہیں مل رہا ہے۔ دوسرا اب دیکھیے کیٹیگری جو ہے، کیٹیگری نے مار دیا ہے کشمیری لوگوں کو، خاص طور پر اوپر میرٹ والے لوگوں کو۔ اب دیکھیے کشمیر میں اگر کہیں پوسٹ اب نکلتے ہیں 10 پوسٹ، اس میں سے 7 بندے جو ہے وہ کیٹیگری والے ہوتے ہیں یا تو باہر کے اسٹیٹس کے ہوتے ہیں، جب سے یو ٹی کا سلسلہ یہاں پہ سٹارٹ ہو گیا ہے، وہ بھی ریزن ہے۔ دوسرا اب ہمارے پاس کچھ وسائل تھے، ریسورسز تھے، جہاں پہ ہم اپنے یوزز کو انڈلج کرتے تھے، جہاں پہ ہماری فیملیاں چلتی تھی، جہاں پہ میں ایسا کہوں گا ہمارے 80% جو لوگ تھے اس پہ بسیرا تھا۔ میں سیدھے آؤں گا ہمارے نیچرل ریسورسز، ہمارے نالے سندھ، اب دیکھیے اس کی حالت آپ کو پتہ ہے، جو لوگ اس پہ ڈپینڈنٹ ہے، جو لوگ یہاں سے روزی روٹی کماتے تھے، ان کا حال دیکھیے۔ آپ نے کل ہی دیکھا ہوگا حال ہی میں گاندربل میں ہماری مائیں بہنیں جو پھر سے سڑکوں پہ آئی تھی۔ سر جیسے کہ آپ نے بولا، اب نالے سندھ کا اپنی بات اٹھائی بھی، گنگرہما کا آپ جو کل جو واقعہ پیش آیا آپ کو پتہ ہی ہے۔ ہمارے ڈرائیور حضرات انہوں نے بولا جناب ہم نے 20 لاکھ 30 لاکھ لون لیا ہے گاڑیوں کے لیے، ہم جو ہے اب کام نہیں کر پاتے ہیں، گورنمنٹ کام نہیں کرنے دیتی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اسی پہ آؤں گا۔ دیکھیے جتنی بار بھی یہاں پہ پبلک آؤٹ ریچ پروگرامز ہوئے ہیں، آپ کھوج سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، میں نے ہر بار یہ نالے سندھ کا مسئلہ وہاں پہ اٹھایا۔ کیوں اٹھایا؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے گاندربل کی تقریباً 60 سے 70% جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے اس نالے سندھ پہ۔ آپ کو پتہ ہے اس نالے سندھ پہ کام کرنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے گاڑیاں لی تھی، ان گاڑیوں کا لون ہے، لون کی بھرپائی نہیں ہو رہی ہے، لون ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ دوسری بات اب دیکھیے جب سے یہ مائننگ بند ہوئی ہے، انہوں نے کہا ایکسٹریکشن کا کام بند کیا ہوا ہے، تو تب سے یہ بیچارے جو ہے یہ مار کھا رہے ہیں۔ تیسری بات آپ نے کل ہی دیکھا ہوگا ان ڈرائیور کو کہا جا رہا تھا اب آپ لوگ ایک GPS لگا دیجیے، GPS ٹریکر۔ کیا یہ ہراساں نہیں ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہیں نہ کہیں طریقے سے ان ڈرائیوروں کو تنگ کیا جا رہا ہے؟ اگر یہ نالے سندھ ڈسٹرکٹ گاندربل سے ہو کے گزر کے آتی ہے، ایک نیچرل گفٹ ہے، اب باضابطہ طریقے اس کے لیگل پرمیشن دیجیے، یہ ڈرائیورس جو ہے یہ رائلٹی بھرنے کے لیے تیار ہے، آپ مقرر کیجیے نا کتنی رائلٹی ہے۔ آپ کو میں ایک بات سمجھاتا ہوں، میں کچھ ہی دن میں آپ کو ایک ڈرائیور سے بات کر رہا تھا، پچھلے کئی مہینوں سے بہت سارے یہاں پہ چالان ہوئے ہیں، اور 50 ہزار 25 ہزار 30 ہزار ان ڈرائیور کا چالان ہوا ہے، کورٹ میں چالان ہوا ہے، جن کو کورٹ میں بیچاروں کو 50 ہزار سے 25 ہزار یا 30 ہزار بھرنا پڑتا ہے جب ان کی گاڑیوں کو سیز کیا جاتا ہے۔ آپ کے حساب سے گورنمنٹ اس کو نظر انداز کیوں کر رہی ہے؟ اس کو دیکھیے اب یہ پالیسی جو کچھ گورنمنٹ کی آئی ہوئی ہے، یہ بھی ایک ہراسمنٹ ہے، یہ بھی ایک تنگ کرنے کا راستہ ہے، یہ بھی ایک تنگ کرنے کا ذریعہ ہے۔ میں مانتا ہوں کہ نیچرل ریسورس کو بچانے کی ضرورت ہے، مگر کیا یہ طریقہ ہے نیچرل ریسورس اس طریقے سے بچیں گے؟ آپ ایک عام انسان کو جو مینول لیبر جو ہاتھ سے کام کرنا چاہتا ہے اس کو روک رہے ہو، لیکن جہاں پہ آپ مشینوں کا یوز کریں اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہو؟ جہاں پہ آپ JCB کا استعمال کر رہے ہو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہو؟ جہاں پہ آپ کو خود یہ مٹیریل چاہیے آپ کس طریقے سے وہ ایکسٹریکشن کرتے ہو؟ دیکھیے میں نے مانا چلو لوگوں کے پاس جیسے مکان ہے جو کہ انہوں نے بنا کے رکھے ہیں، چلو نئے بھی بنانے، میں نہیں کہوں گا کیا گورنمنٹ کو بلڈنگیں نہیں بنانے، گورنمنٹ کو سکول نہیں بنانے، گورنمنٹ کو کالجز نہیں بنانے، گورنمنٹ کو ہاسپٹلز نہیں بنانے، گورنمنٹ کو کنسٹرکشن نہیں کرنے، ان کے لیے ایکسٹریکشن کہاں سے آتا ہے؟ وہ کس طریقے سے وہ کام کریں گے؟ وہ کہاں سے آئے گا؟ اس کے لیے یہی نالا سندھ ہے نا۔ جب آپ اپنے لیے راستے ہموار کر رہے ہو تو عام لوگوں کے لیے یا پڑھے لکھے نوجوان اب جنہوں نے اپنے آپ کو من کیا بنایا تھا اور انڈلج کیا تھا اس روزگار کی اور آپ انہیں ہراساں کر رہے ہو، انہیں کام کرنے نہیں دے رہے ہو، تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں دیکھیے کشمیر جو ہے میں کل ملا کے کہوں گا کشمیر نے پچھلے 30-35 سالوں سے ٹرمائل دیکھا ہے، 35 سالوں سے ماردار دیکھا ہے، قتل و غارت دیکھی ہے، خوف و ہراس کا ماحول دیکھا ہے۔ آج بھی اب نئے طریقوں سے کشمیری کو تنگ کیا جا رہا ہے، تو یہ کہاں کی بات ہے؟ اب اس کو کیسے اگر ڈسٹرکٹ گاندربل کی بات کریں، نالے سندھ پہ اتنے لوگ رہتے ہیں، انہوں نے انویسٹمنٹ بھی بہت کیا ہے اس پہ، اب وہ انویسٹمنٹ جو ہے گورنمنٹ ان پہ کام نہیں کرنے دیتی ہے، جو پیسے ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں وہ ڈوب چکے ہیں، ان کا خامیازہ کون کرے گا؟ وہی میں سمجھوں یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ گورنمنٹ نے بین کی ہوئی ہے، کیا گورنمنٹ نے کوئی متبادلہ کیا اس کے لیے؟ گورنمنٹ نے کوئی آلٹرنیٹو دینا؟ اگر گورنمنٹ نالے سندھ پہ بین کرتی ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایک جمع پونجی ان کے پاس اس چیز پہ لگا دیا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو، یا کوئی خرچہ کیا، یا کسی نے گاڑی لائی ہے، کسی نے اور کوئی کام کیا ہے نالے سندھ کو دیکھ کے، اب ان کو وہ کام کرنے نہیں دے رہے، اپنی وہاں پہ روزی روٹی کمانے نہیں دے رہے، کیا گورنمنٹ نے کوئی آلٹرنیٹو ان کے لیے کریٹ کیا ہے؟
اگر اتنے میں آپ کو اس طریقے سے سمجھاؤں گا، ہمارے ڈسٹرکٹ گاندربل میں تقریباً 600 جو ہے میرے خیال سے 600 سے زیادہ ٹپرز جو ہے وہ رجسٹرڈ ہیں۔ اب دیکھیے پھر 2 بندے آپ جوڑیے پھر ایک ٹپر کے ساتھ کتنے بندے بن جاتے ہیں، تو کتنی فیملیاں بن جاتی ہیں، تو ہزاروں میں فیملی جو ڈپینڈنٹ ہے ان ٹپرز پہ، اس نالے سندھ پہ انڈائریکٹلی۔ اب اگر بین ہے، گورنمنٹ نے بین لگا جی، آپ نے بھی مان لیا، میں نے بھی مان لیا، لوگوں نے مان لیا، لیکن مجھے آپ کے گورنمنٹ نے کوئی الٹرنیٹو کریٹ کیا ہے؟ کیا گورنمنٹ اس نوجوان کو کہیں ایڈجسٹ کر رہی ہے، اس کے بدلے کوئی اور وسائل پیدا کر رہی ہے؟ تو کہیں نہ کہیں یہ چیز دیکھنا پڑے گا۔ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ ہمارا جو دن بہ دن سینیریو، اکنامک سینیریو کس طریقے سے مشکلات میں پڑ رہا ہے، تو لوگ جو ہے میرے خیال سے دن بہ دن بیچارے غریب سے اب جوجھ رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی اب لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب جب تک گورنر رول تھا تب تک کام نہیں ہو رہا تھا، اب جب کہ گورنمنٹ بنی کام نہیں ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ 2 چیزیں ہیں، گورنر رول تھا، ڈیولپمنٹ کامیں ہو رہی تھی، کون کہتا نہیں ہو رہی تھی؟ ڈیولپمنٹ کامیں مطلب آپ دیکھیے اس سے پہلے گورنر رول میں بھی آپ کے روڈز بنے، گورنر رول میں آپ کی بلڈنگز بنے، گورنر رول میں آپ کی کالجز بنے، ہاسپٹلز بنے، اور یہ ڈیولپمنٹ کام ہوا۔ میں نہیں کہوں گا، میں ایسا نہیں کہوں گا کہ اس میں نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد کہیں نہ کہیں لوگوں نے اپنی ایک UT کی گورنمنٹ کو ووٹ دیا تھا، یہ سمجھ کے اپنی لوکل گورنمنٹ کو ہم ووٹ دیں گے تاکہ ہمیں باقی چیزوں سے ایک ریلیف ملے، ٹھیک ہے نا؟ یہی روزگار کا مسئلہ ہے، یا کسی چیز پہ اگر بین ہے وہ بین ختم ہو جائے گی، کسی چیز پہ اگر روک تھام ہے وہ روک تھام ختم ہو جائے گا۔ وہ اس چیز کو دیکھ کے یہاں پہ ایک لوکل گورنمنٹ چنی تھی لوگوں نے۔ اب دیکھیے اسی لیے آج لوگ ناراض ہیں، آپ مجھ سے نہیں، ایز اے پولیٹیشین مجھ سے نہ پوچھیں نا، آپ میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وابستہ ہوں، اس کو چھوڑیے، اب ایک عام انسان کے ساتھ بات کیجیے، وہ یہی آپ کو کہے گا کہ اس گورنمنٹ سے بہتر تھا پھر گورنر رول ہی۔ اس کا مطلب جو امیدیں عام لوگوں نے اس گورنمنٹ سے وابستہ رکھی تھی اس کی امیدوں پہ پانی پھر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ گورنمنٹ جو ہے، جو انہوں نے خود وعدے کیے تھے ان وعدوں سے خود مکر رہی ہے۔ اور ہمارے ٹورسٹ صاحب جو ہے، میں یہ کہوں گا ہمارے منسٹر صاحب، چیف منسٹر صاحب، اس کے ساتھی صاحبان، اس کے وہ ترجمان اعلیٰ صاحبان، واقعی وہ ٹورسٹ کی طرف گھوم رہے ہیں۔ آج بھی دیکھو میراتھن میں کہیں جا، لیکن اگر ہم کہیں نہ کہیں دیکھیں جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس اور کوئی الٹرنیٹ جو راستہ ہے وہ ہے نہیں۔ جموں کشمیر کے پاس صرف یا تو نیشنل کانفرنس ہے یا تو PDP ہے، باقی سب انڈیپینڈنٹ ہے، اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ پارٹیاں جو ہے تب سے چلی آتی جا رہی ہے، اب بھروسہ کس پہ کرے؟ اب اس بار جو ہے نیشنل کانفرنس پہ بھروسہ کیا گیا، اب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پہ؟ دیکھیں میں اس کو یہی دیکھوں گا، یہاں کے لوگوں کو پولیٹیکلی میچور پھر سے ہونا پڑے گا۔ دیکھو اگر آپ نے کسی کو ایک بار آزمایا ہے پھر اس کو دوسری بار آزمانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب لوگ بیچارے جو ہے یہ انوسنٹ ہیں، اس کو کہیں ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں دھوکہ دیا گیا۔ دیکھیں میں آپ بولو گے PDP کی گورنمنٹ لوگوں نے آزمائی، لوگوں کو لگا کہ PDP کی گورنمنٹ ہمارے لیے ٹھیک ثابت نہیں ہوئی اور PDP کو اس کا خمیازہ کھانا پڑا۔ میں آپ کے سامنے کیمرہ پہ میں واضح کروں گا خمیازہ کس طریقے سے کھانا پڑا۔ آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی 2024 میں الیکشنز ہوئے، PDP میں خالی 3 سیٹیں یہاں پہ لی، اکثریت کس کو ملی؟ نیشنل کانفرنس کو۔ کیا سمجھ کے لوگوں نے ووٹ ڈالے؟ انہوں نے 200 یونٹ فری بجلی کے نام پہ ووٹ ڈالے، انہوں نے 12 سلنڈر کے فری پہ ووٹ ڈالے، ان سے کہا گیا تھا 1 لاکھ نوکریاں آپ کو دیں گے پر سال، اس پہ ووٹ ڈالے گئے۔ تو یہ وعدے جو تھے بیسک امیونٹیز، کیا وعدے پورے کیے گئے؟ کوئی وعدہ پورا ہوا؟ آپ مجھے بولے۔ دیکھیں آپ کے MLA صاحب جو ہمارے UT کے چیف منسٹر ہیں، ٹورسٹ کی طرف آپ ایک جرنلسٹ ہو، گراؤنڈ پہ کام کرتے ہو، کیا وہ ٹورسٹ کی طرف یہاں نہیں آتے ہیں؟ وہ ٹورسٹ کی طرح آ کے پھر چلے جاتے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے سے 4 گھنٹے سے زیادہ۔ وہ کہتے ہیں جناب ابھی ہمارے پاس اور 4-5 سال اور ہے، پھر دیکھتے ہیں 4-5 سال۔ لیکن دیکھیں میں آپ کو فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ جب پہلے آپ نے کچھ نہیں کیا تو آپ کیا کرو گے؟ آپ تو ابھی سے کہہ رہے ہو کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ کس چیز کی اب امید کرو گے؟ آپ کے ہاتھ کب کھلیں گے؟ آپ کن چیزوں کو بات کرنی ہے؟ باقی دیکھیے آپ کے تو معاملات سینٹر کے ساتھ ٹھیک ہے، شال دینے میں ماہر ہو آپ نے تو نوزب اللہ خدا صاحب کو ایک بار سائڈ لائن کیا تھا، نوزب اللہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے آنے پہ کہ موسم خوشگوار ہے، آج بادل کا ایک تنکا بھی نہیں ہے، آج بالکل دھوپ کھلی ہوئی ہے، اور سردی کے موسم میں آپ کے آنے سے باہر آئی ہے، دھوپ کھلی ہے، تو وہ کس قسم کی تعریف تھی؟ آپ تو روز جناب ملنے جاتے ہو، آپ کل بھی مل کے آئے، خوشگوار ماحول میں مل کے آئے، ہنستے ہنستے مل رہے تھے، کیا وہاں پہ مار رہے تھے، آپ کے تو وہاں پہ کام چل رہا ہے، تو لوگوں کو آپ کس طریقے سے آسائش اور ریلیف دے رہے ہو؟ یہ ایک بڑا سوال نشان ہے میں اس گورنمنٹ پہ۔ دیکھیں میں ہمیشہ جو ہے تنقید جب ہوگی وہ تنقید برائے تعمیر ہوگی، جب میں یہ کہوں گا ٹھیک ہے کسی پارٹی کو یہاں پہ نکارا لوگوں نے، لیکن کسی پارٹی کو چنا نا،
क्या समझ के चुना कि एक कुछ उम्मीदें वाबस्ता थी जनाब आप लोगों के साथ, लेकिन आपके साथ जो उम्मीदें वाबस्ती थी आप जो बिल्कुल भी उन पर खड़े नहीं उतर पा रहे हो, लोगों के साथ धोखा हो रहा है। सर पहले सवाल की तरफ हम फिर से जाएंगे। लोग जो है वो बाहर जाते हैं जॉब्स के लिए, डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं, चाहे वो फेरी वाले हो या जॉब के लिए हो, इवन स्टूडेंट्स वो भी आज हैरेसमेंट का शिकार होते हैं। अपने घर को छोड़ के अपने घर वालों को पालने के लिए वो जाते हैं, कैसे देखते हैं आप, और इस पर गवर्नमेंट क्यों नहीं देखती है? मैं यही बोल रहा हूँ ना, देखिए कश्मीरी को हर जगह, अब कश्मीर को कितना झेलना है, कितना झेलेगा ये कश्मीरी, कितना देखेगा कश्मीरी, कितने लोगों को हमने गंवा दिया है, कितने फूलों को हमने खो दिया है, और कितनी बस्तियों को हमने उजड़ते देखा है, कितनी माएँ और कितने बाप अभी भी राह तक रहे कि उनके लाडले वापस आएंगे और आखिरी सहारा उनके बनेंगे, कितनी बहनें अभी हमारे पास बैठी हुई जो राह तक रही है कि उनके भाई वापस आएंगे और शायद हमारे हाथों में मेहंदी लगा के हमें विदा करेंगे। कश्मीरी और कितना झेलेगा? अब कश्मीरी बाहर जा रहा है तो उसको टैग लगाया जा रहा है कि दहशतगर्द हो, कश्मीरी घूमने जाएगा तो घूमने के लिए उसको वहाँ पे टैग लगाया जाएगा कि आप दहशतगर्द हो, कश्मीरी फेरे वाला बनने के लिए जाएगा उसको वहाँ पे हरासा किया जाएगा कि आप दहशतगर्द हो, अब कश्मीर से हो। आपको अब किस तरीके से समझाए जनाब, कश्मीरी के जो है हमारे पास भी दिल है, हमारे पास भी जज्बात है, हमारे पास भी जो है ज़बान पे हम भी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हमारी बात को सुनने वाला है नहीं कोई। आप इतना ही मत देखिए, क्या आपको नहीं पता हाल ही में विष्णु देव यूनिवर्सिटी में क्या मामला हुआ, क्या आपको उसका नहीं पता? आप तो मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हो। देखिए सबसे बड़ी जो एक चीज़ होती है एक नेशन की, मैं थोड़ा सा इस पर आपको ले जाऊँगा। एक एजुकेशन ही होता है, एक तालीम ही होती है जो एक नेशन को बनाती है, और बनाने में एक रोल, अहम रोल जो किरदार होता है वो एजुकेशन को होता है, तालीम का होता है एक नेशन को बनाने के लिए, यानी जिसको हम नेशनल बिल्डिंग कहते हो। नेशनल बिल्डिंग के पीछे अगर हाथ है वो किसका है? वो यूनिवर्सिटी का है, वो कॉलेज का है, एजुकेशन का है, और उन लोगों का जो वहाँ से निकल के फिर इंटेलेक्चुअल तबका बनता है, वही नेशन को बनाते हैं। देखिए आप मुल्क हिंदुस्तान की बात कीजिए, क्या जिन लोगों ने हिंदुस्तान को बनाया जो बड़ी शख्सियतें थी, क्या वो बैरून मुल्क से पढ़ के नहीं आए थे? क्या महात्मा गांधी जिसको बापू के नाम पे पुकारा था, क्या वो बार अटला साउथ अफ्रीका से करके नहीं आया था? आपको ये नहीं पता है? क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, क्या उन्होंने बाहर से नहीं पढ़ा था, बैरूनी मुल्कों से नहीं पढ़ा था? जब उन्होंने वहाँ से तालीम हासिल की, जब उनको नहीं रोका गया था अपने टाइम पे उन बैरूनी मुल्कों में तालीम हासिल करने से, आज आप किस तरीके से डिवाइड कर रहे हो लोगों को, और यूनिवर्सिटी के नाम पे, मज़हब के नाम पे मुसलमान को आप लोग अब उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं देने लिए हो, ये किस किस्म का है? और देखिए लोगों की सोच यहाँ पे देखिए, जब यूनिवर्सिटी बंद हुई, कॉलेज बंद हुआ, लोग जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, डांसिंग हो रही है, पार्टियाँ हो रही है, तो ये चीज़ किस चीज़ को दर्शाता है? इसका ये मतलब है कि यहाँ पे आप लोग दो हिस्से करने जा रहे हो, और इस आपने अब एजुकेशन को भी, एजुकेशन की बात हो रही है, हाँ बिल्कुल, वहाँ पे सेलिब्रेशंस भी हुई, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, मैं उसी माता वैष्णो देवी की यूनिवर्सिटी की बात करूँ। जब कॉलेज बंद हुआ, यूनिवर्सिटी बंद हुआ, किस पे बंद हुआ? क्योंकि वहाँ पे बाकी लोगों को एडमिशन मिला था, मैं कैटेगोरिक बोलूँगा, और जब वो बंद हुआ वो लोगों ने वहाँ पे जश्न मनाया। ये किस किस्म का सोच रखते हैं? क्या मुसलमानों को तालीम करने का हक़ नहीं है? क्या मुसलमान को पढ़ने का हक़ नहीं है? क्या मुसलमान डॉक्टर नहीं बन सकता? हमारी बेटी डॉक्टर नहीं बन सकती है, टीचर नहीं बन सकती है, प्रोफेसर नहीं बन सकती है, इंजीनियर नहीं बन सकती है, IAS क्रैक नहीं कर सकती है? क्रैक किया हुआ भी है, टॉप लिस्ट पे कश्मीरी लोग थे। हमारे पास भी ज़हनियत है, हम भी इल्म रखते हैं, हम भी सोच रखते हैं, हम भी दिमाग रखते हैं, हम भी तालीम रखते हैं, हम भी तरबियत रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से डिवाइड, पहले मज़हब के नाम पे डिवाइड किया जाता, अब तालीम के नाम पे लोगों को बांटा गया। मैं यहाँ पे थोड़ी से आपको एक चीज़ जो आपके लिए है, 1947 से पहले जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, ईस्ट इंडियन कंपनी का रूल यहाँ पे चल रहा था जी। आपको पता उस वक्त क्या हुआ था? यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए ब्रिटिश ने क्या कहा था उस टाइम कि हम ये एग्ज़ाम जब कहाँ पे करेंगे, बाकी इंग्लैंड और ब्रिटेन में करेंगे, ताकि हाँ है कि नहीं, ताकि यहाँ के जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो वहाँ पे एग्ज़ाम में नहीं जा सकेंगे। लेकिन उस टाइम भी कुछ लोग, वो आसुदा लोग जो थे, वो वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ पे एग्ज़ाम करके आए। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको वहाँ पे मौका दिया गया उस टाइम इल्म हासिल करने के लिए और अपनी पोजीशन को अचीव करने के लिए। लेकिन आज आप क्या कर रहे हो? अपने ही मुल्क में अपने ही बच्चों को आप पढ़ने नहीं दे रहे हो। अपने ही देश में, अपने ही मुल्क में, अपने ही स्टेट में आप लोग अपने बच्चों को, जो आपके स्टेट के बच्चे हैं, यूटी के बच्चे हैं, उनको अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल रहे हो, और फिर जाके आप सेलिब्रेशन करते हो। ये किस चीज़ को देखते हो? क्या चीज़ दर्शाती है आपको? और यहाँ के लोग, कुछ लोग, गिने चुने लोग उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। ये देखने वाली बात है। नाम नहीं बता रहे हैं आप, नाम बताइए। नहीं, इसमें नाम बताने की क्या ज़रूरत है? अयान है जनाब, कौन लोग झूम रहे हैं,
कौन लोग गाना गा रहे हैं, कौन लोग पार्टियां मना रहे हैं, कौन लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये तो अयान है, ये तो सोशल मीडिया पे अयान है, ये तो प्रिंट मीडिया पे अयान है, टीवी पे अयान है, मोबाइल्स पे आज अयान है। ये बात थोड़ी डिपी चुकी है, इसमें मेरा लिस्ट नाम जाहिर करने से क्या होगा, ये तो सभी लोग जानते हैं। मैं आपको ये समझा रहा हूँ जनाब, आप लोग देखो, मैं एज ए टीचर भी काम करता हूँ यहाँ पे, मैं आपको समझा दूंगा, मैं प्राइवेट ही टीचर लेकिन टीचर हूँ। कल को जाके हिंदू कोई लड़की मेरे पास पढ़ने के लिए आएगी, मेरा कौन सा हक बनता है कि मैं उसको बोलूँगा आपको पढ़ने का हक नहीं है? क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट में नहीं देता है कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स? आर्टिकल 29 और 30 आप पढ़िए, आर्टिकल 29 और 30 कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। क्या जब आप एजुकेशन राइट छीन रहे हो, क्या आप संविधान के हिसाब से फंडामेंटल राइट नहीं छीन रहे हो बच्चे से? आपके पास सवाल बहुत है, किन किन सवालों का आप जवाब दोगे? वही लोग यहाँ के भी कहते हैं कि जनाब हम जो बोलते हैं टूरिज्म चाहिए, जॉब चाहिए, जब टूरिज्म चाहिए, जब हमारे बच्चे बाहर जाते हैं हरास होते हैं। बिल्कुल, हम चाहते हैं यहाँ पे रोज़गार हो, यहाँ पे बाहर से लोग आएँ मज़े करें, लेकिन हमारे बच्चे जब बाहर जाते हैं वहाँ पे हरास होते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ। देखिए, आपने टूरिज्म की बात छेड़ी, हमारा कश्मीर हब है टूरिज्म का, क्योंकि अल्लाह ने, कुदरत ने हमें बहुत सारी उन जगहों से नवाजा है जो जन्नत के टुकड़े हैं। क्या बाहर से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, हम उनका खैर मकदम नहीं करते हैं? क्या आपको लास्ट ईयर नहीं पता है जब रोड ब्लॉक हुआ था सर्दी के मौसम में, यहाँ के लोगों ने अपने घरों के नहीं अपने मस्जिदों के दरवाजे खोले थे? बिल्कुल, हमारी सर्दियों में यहाँ पे एक आयाम होता है मस्जिद में हमाम का चालू करना। क्या हमने बाहर के लोगों को अपनी जो है दीनी जगह वो नहीं खोली थी उन लोगों के लिए? और हमारे जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है, क्या यहाँ के कश्मीरी के लोग दिल खोल के उनका वेलकम नहीं करते हैं? आप हमें बोले, अच्छा आप इतने यहाँ पे रेडी वाले बाहर से आते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स बाहर से आते हैं। अब देखिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट गांधर में अगर गिनेंगे ना हज़ारों में मिलेंगे। क्या किसी को तंग किया गया, किसी को हरास किया गया, किसी को उसका नाम पूछा गया, किसी को नाम पूछ के उससे ये कुछ चीज़ खरीदा गया? नहीं, नाम नहीं पूछा गया, मज़हब नहीं पूछा गया, रोका नहीं, किसी ने मारा नहीं, किसी हरास नहीं किया, किसी ने डांटा नहीं, बल्कि उसके आप अपोजिट में जाए। आप जब बाहर जाते हो ना फ्री लगाने के लिए, आपको पहले नाम पूछा जाता है, फिर आपको ये भी कहा जाता है आप लोग मोमडन हो। मोमडन मुस्लिम को कहते हैं, मुस्लिम हो? हाँ जी मैं मुस्लिम हूँ, इससे चीज़ नहीं खरीदना क्योंकि ये मुस्लिम है। दूसरी बात, सबसे बड़ी टैग क्या, ये कश्मीर का है। कश्मीर का है तो क्या है, दहशतगर्द है। क्या कश्मीर के हर कोई आपको तोलते हो दहशतगर्द के? ये कैसी है? कश्मीर के लोग दहशतगर्द नहीं है, कश्मीरी लोगों का दिल बड़ा है। कश्मीरी लोग जो है वो दिल खोल के अपने मुल्क में रहना चाहते हैं और अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। सर, एट लास्ट वेयर वी आर हेडिंग, कहाँ की तरफ जा रहे हैं हम? देखिए, इन चीज़ों से लग रहा है कि हम डायरेक्टनेस की ओर जा रहे हैं, तबाही की ओर हैं। अगर इस पे इसलिए देखो, मैं, आप शायद सोचते होंगे एज एन अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी मेंबर ये क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट को करता है। मैं क्रिटिसिज्म नहीं करता हूँ। जब मैं कहता हूँ कि हमारी एज एन अपोजिशन, हमारी भी आपके साथ उम्मीद वाबस्ता है। कहीं ना कहीं यहाँ की यूटी गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे संजीदगी से फैसले लेने की ज़रूरत है और सेंटर के साथ इन चीज़ों पे इन पे डायलॉग करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों पे बात करने की ज़रूरत है। ये कौन कर सकते? आप और मैं तो नहीं कर सकते ना। एक मीडिएटर चाहिए ना, और मीडिएटर आपके पास कौन है? आपकी गवर्नमेंट है ना, यूटी की गवर्नमेंट। आपकी यूटी की गवर्नमेंट संभाल सकती है ना, आपकी यूटी की गवर्नमेंट आपको बचा सकती है, आपकी यूटी की गवर्नमेंट आपके बदले बात कर सकती है, आपकी यूटी की गवर्नमेंट आपकी उन हरासा लोगों के बदले बात कर सकती है। तो यही हमारा मोटो है, मकसद है। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट बिलाल वानी साहब। फॉर डेली न्यूज़ अपडेट्स डू वॉच द कश्मीर ग्राउंड।